السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سیاست میں اسٹیبلشمنٹ ایجنسیوں اور فوج کی مداخلت کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا چلوں کہ کتنی مداخلت کم ہوئی ہے، کیا واقعی مکمل طور پر مداخلت ختم کر دی ہے فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے، آئی ایس آئی نے، دیگر اداروں نے، ایجنسیوں نے، یا کچھ مداخلت ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی امپارٹنٹ اور اہم خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اجلاس میں کیونکہ قومی اسمبلی کے ممبران کو، سینیٹرز کو کالز جاتی تھیں ایجنسیوں کی، اور جو بل منظور کروانے ہوتے تھے، پی ٹی آئی کے دور میں بھی جاتی تھی۔ پی ٹی آئی کے دور میں اکثر بل جو ہیں، جو قومی اہمیت کے بل تھے، کچھ تو اپوزیشن جو اس وقت تھی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، ان کے بھی ظاہر ہے وہ بھی منظور کروانا چاہ رہی ہوتی تھی کیونکہ وہ ملکی مفاد میں تھے، لیکن کچھ یہ جماعتیں جو اپوزیشن میں تھی وہ حکومت کو تنگ کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کرتی تھی، تو بل جس دن منظور ہونا ہوتا تھا یا بجٹ منظور ہونی ہوتی تھی، بجٹ منظور کروانے کے لیے بھی، کیونکہ پی ٹی آئی کے خود اپنے بندے جو ہیں وہ بہت سارے نالاں تھے پی ٹی آئی سے، عمران خان سے، ان کے تحفظات تھے، ان کے مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے تھے، تو وہ بھی حکومت کو، اپنی حکومت کو تنگ کرنا چاہ رہے ہوتے تھے۔ یہ ماضی میں بھی اسی طرح رہا ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، نون لیگ کی حکومت ہو، کیونکہ 71 سال میں آرمی چیف جنرل باجوہ نے، سب کو دوش ہونے والے آرمی چیف جنرل باجوہ نے یہ خود کہا نا، ابھی ریسنٹلی جو تقریر کی 2 دن پہلے، انہوں نے خود تسلیم کیا کہ 71 سال سے فوج کی جو سیاست میں مداخلت رہی ہے وہ غیر آئینی تھی، یعنی مداخلت رہی ہے۔ کوئی ایک حکومت ایسی نہیں گزری آج تک جس طرح ابھی موجودہ حکومت کے دور میں فوج، اسٹیبلشمنٹ، آئی ایس آئی جس طرح پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ علل اعلان ڈی جی آئی ایس آئی نے خود اعلان کیا کہ بھائی ہم سیاست میں، ہم نے مداخلت ختم کر دی ہے، اور آرمی چیف جو ہیں جنرل باجوہ، انہوں نے خود یہ کہا کہ جی اب سیاست میں نہیں آئے گی فوج، یہ فوج کا فیصلہ ہے، یہ کسی ایک جنرل کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فوج کا بطور ادارہ فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی۔ تو ظاہر ہے آئی ایس آئی کا بھی بڑا سوال نشان تھا، کیونکہ جب یہ فوج، آئی ایس آئی، اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹی، انہوں نے جب فیصلہ کیا کہ ہم نے مداخلت نہیں کرنی، عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے آنے سے پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا، پچھلے سال فروری میں، 2021 میں فروری میں ہوا ہے، اور تو اس کے بعد شروع میں کچھ ریزرویشن تھے سیاسی جماعتوں کے، کیونکہ کچھ اقدامات ایسے ہو رہے تھے جن سے یہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے تھے کہ جی کہیں مداخلت ہو تو نہیں رہی، کیونکہ عمران خان اداروں کو گالم گلوچ کریں، اداروں پر حملے کریں، اداروں پر الزامات لگائیں، اور اداروں کے بڑے ذمہ داران کو گالم گلوچ کریں، بلیک میل کریں، تو اس سے یہ تاثر مل رہا تھا یا لیا جا رہا تھا کہ شاید ادارے اگر بطور ادارہ عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہے، تو پھر اداروں میں بیٹھے ہوئے چند جو انڈیویجولز ہیں، افراد جو ہیں، وہ انڈیویجولی طور پر، اپنے طور پر عمران خان کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ مل رہی ہے، یہ ایک تاثر مل رہا تھا یا لیا جا رہا تھا، یا ادارے پھر ڈبل گیم کر رہے ہیں، یہ بھی سمجھا جا رہا تھا۔ تو یہ ایک شکوک و شبہات جو ہے اداروں پر، کیونکہ یہ انبلیویبل ہے ابھی تک بھی لوگوں کے لیے، پاکستان کی ہماری عادت پڑی ہوئی ہے، پاکستانیوں کی، پوری قوم کی، کہ سیاستدان جب حکومت کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے تنگ ہو کے پھر ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ فوج آ جائے، پھر فوج سے تنگ ہو جاتے ہیں، عامر جو فوجی ڈکٹیٹر ہوتا ہے اس سے تنگ ہو جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ جی، پھر تحریک چلا رہے ہوتے ہیں کہ جی سویلین آ جائیں، سویلین آ جائیں۔ تو ایک عادت ہمیں جب سے پاکستان بنا ہے پڑی ہوئی ہے فوج کے حکمرانی کی، کہ فوج حکمران رہے، تو اسی لیے بھی، اور فوج کو بھی ظاہر ہے اقتدار کا جو مزہ جو ہے انہوں نے بھی لیا، تو ان کو بھی ایک عادت پڑی ہوئی تھی، سیدھی سی بات ہے، حکمرانی کرنے کی، سیاست میں آنے کی، مداخلت کرنے کی،
شب خون مارنے کی جمہوریت پر. تو اسی لیے لوگ یہ انبلیویبل ہے ابھی تک بھی لوگوں کے لیے. لیکن جب DGISI کہہ دیں اور آرمی چیف، وقت کے آرمی چیف کہہ دیں کہ بھائی ہم نے سیاست میں مداخلت بند کر دی ہے، تو علل اعلان پوری قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے پہلی دفعہ ہوا ہے 71 سال میں یہ اعلان. تو اس کے بعد تو ایک تو اعتبار کرنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے کہ مداخلت ختم کر دی ہے. لیکن عملاً ثبوت، شروع میں مولانا فضل الرحمان بھی یہ کہتے تھے، میں عملاً ثبوت دے رہا ہوں آپ کو، جو قومی اسمبلی میں گزشتہ روز بات ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں. لیکن مولانا فضل الرحمان بھی ان دنوں میں، پچھلے دنوں میں مولانا فضل الرحمان بھی کہتے تھے، جب PDM کی تحریک چل رہی تھی آخری دنوں میں، فوج نے، DGISI نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم نے سیاست میں مداخلت ختم کر دی ہے. تو اس کے بعد کچھ اقدامات ایسے ہو رہے ہوتے تھے جس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے تھے. تو مولانا فضل الرحمان یہی بات کرتے تھے کہ بھائی اگر مداخلت ختم کر دی ہے تو پھر عملاً نظر کیوں نہیں آ رہی؟ عملاً نظر آنا چاہیے کہ فوج کی، اسٹیبلشمنٹ کی، ایجنسیوں کی مداخلت نہیں ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کہتے تھے. لیکن اب عملاً میں آپ کو بتاتا ہوں، عملاً اس طرح ہوا ہے کہ گزشتہ روز مولانا عبدالاکبر چترالی جو ہیں، انہوں نے ایک قومی اسمبلی میں تقریر کی، بڑی زبردست تقریر کی. جماعت اسلامی کے ہیں، ایک ہی ممبر ہیں، اکلوتے ممبر ہیں. ویسے متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے جیت کر آئے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کے ہیں، تعلق جماعت اسلامی سے ہے. تو جماعت اسلامی کا ایک ہی ممبر منتخب ہوا تھا، باقی JUI کے 15-16 ممبران منتخب ہوئے تھے قومی اسمبلی کے لیے متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے. تو مولانا عبدالاکبر چترالی نے کل جو تقریر کی، انہوں نے یہ آرمی چیف کے حوالے سے بات کی کہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جنرل باجوہ نے جو کہا ہے کہ سیاست میں مداخلت ہم نے ختم کر دی ہے، تو یہ اچھی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور لیکن یہ کنٹینیو بھی رہنا چاہیے، کیونکہ ابھی بھی یہ سوالات کیے جا رہے ہیں کہ کب تک یہ مداخلت بند ہوگی؟ سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، یا 10 سال کے لیے؟ یہ بھی سوالات ابھی بھی لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سیاستدانوں میں بھی غلطیاں تو ہیں، لیکن بالآخر حکمرانی کرنا سیاستدانوں کا کام ہے. احتساب ہونا چاہیے، کوئی کرپشن کرتا ہے احتساب ہونا چاہیے. عدالتیں موجود ہیں، عدالتوں کو احتساب کرنا چاہیے، لیکن عدالتوں کے حوالے سے بھی ظاہر ہے غلطیاں تو سب کی ہیں. جنرل باجوہ کے بقول سب نے غلطیاں کی ہیں، فوج نے بھی غلطیاں کی ہیں، ایجنسیوں نے بھی غلطیاں کی ہیں، سیاستدانوں نے بھی غلطیاں کی ہیں، عدلیہ نے بھی، عدالتوں نے بھی غلطیاں کی ہیں، تمام اداروں نے، تمام سیاسی حلقوں نے، فورسز نے، سب نے غلطیاں کی ہیں. اسی لیے سب کو اپنی اپنی غلطیوں کا احساس کرنا چاہیے اور ازالہ کرنا چاہیے. تو مولانا عبدالاکبر چترالی نے کہا کہ جی یہ بات مجھے ابھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مداخلت ختم کر دی ہے فوج نے، کیونکہ پہلے ہمیں فون کالز آتی تھیں ایجنسیوں کی. یہ مولانا عبدالاکبر چترالی کی آن دا ریکارڈ قومی اسمبلی کی میں پرسوں کی تقریر بتا رہا ہوں میں. انہوں نے کہا کہ جی پہلے ہمیں ایجنسیوں کی پرائیویٹ نمبر سے کالز آتی تھیں کہ جی یہ بل منظور ہونا ہے، بجٹ منظور ہونا ہے، تو آپ نے اتنے بجے پہنچ جانا ہے پارلیمنٹ. اس طرح چلاتے تھے، بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح ایجنسیاں چلاتی تھیں ان کو. لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. یہ خوشائند ہے، خوشائند فیصلہ ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو مولانا عبدالاکبر چترالی نے کہا کہ ہمیں کالز پہلے آتی تھیں اور مجھے ایک دن 11 کالز آئی ہیں پرائیویٹ نمبر سے. یہ عبدالاکبر چترالی کے 11 کالز آئی ہیں پرائیویٹ نمبر سے. اتنا پریشر ہوتا تھا اسٹیبلشمنٹ کا، ایجنسیوں کا، فوج کا، ISI کا. لیکن اب 1 سال ہوا ہے پورا، یہ ان کے الفاظ بتا رہا ہوں میں کہ 1 سال ہوا ہے. 1 سال میں ایک بھی فون نہیں آیا مجھے اور کسی بھی پرائیویٹ نمبر سے. تو لگ رہا ہے، کیونکہ فوج بھی تو یہی کہہ رہی ہے نا، DGISI نے بھی یہ کہا، آرمی چیف نے، جنرل باجوہ نے بھی یہ کہا کہ پچھلے سال فروری سے، یعنی سال ڈیڑھ ہوا ہے، 1.25 سال کہ مداخلت ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. لیکن سال، عبدالاکبر چترالی سال کہہ رہے ہیں، ایک مجموعی طور پر وہ اندازہ کر رہے ہوں گے، لیکن سال ڈیڑھ سے
सियासतदानों को फ़ोन कॉल्स जाना बंद हो गई है एजेंसियों की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जिसका मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली रुकने कौमी असम्बली ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है। सेनेट के इंतखाबात जब हो रहे थे तो उस वक़्त हाफ़िज़ अब्दुल करीम जो हैं नून लीग के सेनेटर हैं तो जमीयत अहले हदीस के गालिबन, लेकिन सेनेटर नून लीग के हैं। हाफ़िज़ अब्दुल करीम ने शोर शराबा किया था गुज़श्ता सेनेट के इंतखाबात में कि मुझे फ़ोन कॉल्स आ रही हैं प्राइवेट नंबर से कि आपने फ़लाँ को वोट देना है, फ़लाँ को वोट देना है, अगर नहीं दिया तो फिर आपके ख़िलाफ़ फ़ाइलें हमारे पास मौजूद हैं। डराया धमकाया जाता था ना, कुछ को लालच दी जाती है, कुछ को डराया धमकाया जाता है, जिनके खिलाफ सबूत होते थे करप्शन के, फाइलें रखी जाती थीं, तो उसके बाद उनको दिखाई जाती थी कि ये देखो, वीडियो क्लिप्स रखे जाते थे। ये इस तरह ब्लैकमेल किया जाता था सियासतदानों को, डराया धमकाया जाता था, या फिर लालच दी जाती थी, जिसके खिलाफ कोई सबूत ना हो तो उसको फिर दूसरे तरीके से डील किया जाता था। तो इसलिए मौलाना जो हाफ़िज़ अब्दुल करीम है, उन्होंने उन दिनों में गिले शिकवे किए थे, शिकायत की थी, लेकिन उसके बाद अभी तक किसी रुकने कौमी असम्बली ने, किसी एमपीए ने, किसी सेनेटर ने अभी तक कोई शिकायत नहीं की। इवन पीटीआई के लोगों ने शिकायत नहीं की, मौजूदा हुकूमत के लोगों ने शिकायत नहीं की, किसी ने भी नहीं की। मौजूदा हुकूमत हार रही है ना इलेक्शन, ये इलेक्शन का अलग एक साइंस है, क्योंकि पीटीआई जब हुकूमत में थी तो पीटीआई ज़मीनी इंतखाबात ज़्यादातर जो है पीटीआई हार रही थी, और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी और जेयूआई ये मिलकर जीत रहे थे ज़्यादातर इंतखाबात। लेकिन ये हुकूमत में आए हैं तो ज़्यादातर इंतखाबात जो है ज़मीनी इमरान खान ने जीते हैं और इन्होंने हारे हैं हुकूमत ने। तो ये एक अलग साइंस है इंतखाबात की, लेकिन उसके बावजूद, हारने के बावजूद, कम अज़ कम मौजूदा जो हुकूमती जमातें हैं, इन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाया कि जी आरटीएस बिठा दिया गया या एजेंसियों ने कोई मुदाखलत की, ठप्पे लगवा दिए गए, क्योंकि सूबे में तो ज़ाहिर है पंजाब में और केपी में तो पीटीआई की हुकूमत है, वहाँ पे तो वो डील करेंगे। और इलेक्शन कमीशन भी उन पर भी इल्ज़ाम ये है कि जी वो इमरान खान के फेवर में नहीं है या नून लीग के फेवर में है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ये इल्ज़ाम है। लेकिन उसके बावजूद ये हार रहे हैं, फिर भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई सेनेटर कोई गिला शिकवा भी नहीं कर रहा, कहीं से शिकायत किसी पार्टी की तरफ से कोई इल्ज़ाम नहीं लग रहा, न नून लीग की तरफ से, न पीटीआई की तरफ से, न पीपल्स पार्टी की तरफ से, न जेयूआई की तरफ से। और फिर मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ऐलान भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कौमी असम्बली के फ्लोर पे कि 1 साल से कोई एक फ़ोन प्राइवेट नंबर का नहीं आया, यानी एजेंसियों के फ़ोन कॉल्स आना बंद हो गए हैं। तो ये खुद सबूत है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीछे हट गई है। इस्टेब्लिशमेंट ने वाकई ही सियासत से मुदाखलत अपनी ख़त्म कर दी है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।